اسٹیج پر تشریف فرما باوقار حفاظ کرام، ائمہ مساجد، سامعین محترم، پردے میں رہ کر سننے والی خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا ملجانا محمد، صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس مجلس پاک کا انعقاد کا خاص مقصد ہمارے اسلم بھائی اپنے والدہ محترمہ کے ساتھ زیارت حرمین شریفین ہو کر، اور خوشی اس میں بھی ہے کہ وہاں سے پھر بغداد معلیٰ اور کربلا ہوتے ہوئے گھر تشریف لائے ہیں۔ تو حضرات گرامی، اسی خوشی میں یہ محفل خیر منعقد ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ سب دعا کریں، مولا پاک ان حضرات کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو اس پاک دیار کی پاک جگہوں کی حاضری نصیب فرمائے۔ تھوڑا سا وقت لیا جائے گا آپ حضرات کا، تقریر کا وقت نہیں ہے، اور صاحب خانہ کی یہ خواہش تھی کہ پروگرام ہو، اور جو وقت دیا گیا تھا اسی وقت کے تحت یہ پروگرام چل بھی رہا ہے، اس سے زیادہ وقت آپ کا نہ لیا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد صلاۃ و سلام ہو کر محفل اختتام پر پہنچے گی۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا ملجانا محمد، صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، ایک مرتبہ اس عقیدت سے درود شریف پڑھیے کہ ہم یہاں بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں، میرے مصطفیٰ ہمارے درود کو مدینے سے سنتے ہیں۔ اس عقیدت کے ساتھ پڑھیے درود پاک کہ میرے مصطفیٰ جس طرح کل زندہ و باحیات تھے، آج بھی زندہ و باحیات ہیں۔ اس عقیدت کے ساتھ پڑھیے درود پاک کہ مصطفیٰ کے غلام جس طرح کل مصطفیٰ سے مانگتے تھے تو مصطفیٰ عطا کرتے تھے، ہم غلام آج بھی مانگتے ہیں تو مصطفیٰ عطا کرتے ہیں۔ ضرور شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا ملجانا محمد، صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے کہا، پینے جو شراب عشق نبی، مرتا ہو تو جینا آ جائے۔ پینے جو شراب عشق نبی، مرتا ہو تو جینا آ جائے۔ اے بادا کچھو مانگو یہ دعا کہ پینے کا کرینہ آ جائے۔ پینے جو شراب عشق نبی، مرتا ہو تو جینا آ جائے۔ اے بادا کچھو مانگو یہ دعا کہ پینے کا کرینہ آ جائے۔ اور پایا ہے جو میں نے عشق نبی،
یہ میری خوشی کا عالم ہے، پایا ہے جو میں نے عشق نبی، یہ میری خوشی کا عالم ہے، محتاج کے ہاتھوں میں جیسے انمول نبی نہ جائے، محتاج کے ہاتھوں میں جیسے انمول نبی نہ جائے۔ اور یہ دعویٰ ہے محبت کی جو تجھے یہ شرط وفا بھی یاد رہے، یہ دعویٰ ہے محبت کی جو تجھے یہ شرط وفا بھی یاد رہے، ہر ذرے پہ قربا ہو جانا جس وقت مدینہ آ جائے، ہر ذرے پہ قربا ہو جانا جس وقت مدینہ آ جائے۔ حضرات گرامی وقار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ، مکہ شریف میں ایک پتھر مجھ پر درود پڑتا تھا، اس پتھر کو میں اب بھی پہچانتا ہوں۔ حضرت گرامی وقار، اور یہ بات مدینہ شریف میں میرے آقا اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں، اور آقا فرماتے میرے صحابہ، وہ پتھر جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر درود پڑتا تھا، اس پتھر کو میں اب بھی پہچانتا ہوں۔ حضرات گرامی، اگر پتھر نبی کی بارگاہ میں درود پڑھے اور اعلان نبوت سے پہلے پڑھے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پتھروں کو معلوم ہے ابھی میرے نبی نبوت کا اعلان نہیں فرمائے ہیں، مگر پتھروں کو معلوم ہے یہ آدمی، یہ انسان، یہ سید البشر جو گلیوں سے گزر رہا ہے کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ نبی گزر رہا ہے، یہ رسول گزر رہا ہے، جبھی تو پتھر نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ رہا ہے۔ حضرات گرامی، اگر مکہ شریف میں پتھر میرے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھے تو اس پتھر کا ذکر میرے آقا مدینہ شریف میں فرمائے اور یوں فرمائے، اے میرے صحابہ، اس پتھر کو میں پہچانتا ہوں، اگر پتھر نبی کی بارگاہ میں درود پڑھے تو اس پتھر کو میرے نبی ذکر کرتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ اگر ہم غلام بھی نبی کی بارگاہ میں درود پڑھیں گے تو یقیناً نبی ہمارے درود کو سنتے بھی ہیں، پڑھنے والے غلام کو پہچانتے بھی ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ملجانا محمد صلاۃ سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، وقت نہیں ہے کہ آپ کو طویل تقریر سنائی جائے، بس میں یہ گزارش کرنے آیا ہوں، اور بھی جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور ابھی تازہ ہمارے اسلم بھائی اپنے والدہ کے ساتھ ہو کر آئے، تو میرا محترم گزارش یہ کروں گا میں کہ مدینہ شریف زیارت حرمین شریفین جاتے ہیں ہم لوگ، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خوب ہم لوگ جائیں، آپ بھی جائیں، سب جائیں، مگر میرے محترم جو وہاں سے حاضر ہو کے یہاں آئے ہیں ان سے میرا خطاب ہے، آج میں ان سے تھوڑی دیر مخاطب ہوں کہ آپ وہاں سے تشریف لائیں، اور اب آپ کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، کہ آپ اپنی زندگی اسی طرح گزاریں گے جو زیارت حرمین شریفین سے قبل گزار رہے تھے، کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے۔ یہ کوئی خاص نہیں ہے، جتنے بھی لوگ حاضری دے کر یہاں آئے ہیں سب سے میں مخاطب ہوں، اور حضرات گرامی مخاطب اس لیے ہوں کہ آج ہمارا ماحول، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہماری برادری، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم زیادتی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج ہمارے پیٹھ پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، ہمیں جو بھی امید ہے بس اللہ کی رحمت پر امید ہے، اللہ کی جو ہے رحمتوں میں ہم سب کو امید ہے، تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی جو زندگی ہماری یہ گزر رہی ہے ہم بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ اس لیے کریں میرے محترم، آج حالات ہندوستان کے آپ دیکھ رہے ہیں، ظلم و ستم ہو رہے ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ حضرات گرامی، تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو کر اپنے ہاتھ کو پھیلا کر اپنے رب کی بارگاہ میں رو کر دعا کریں،
परवरदिगार तू ही है हमें जुल्म से निकालने वाला, तू ही है हमारी मदद करने वाला, तू ही है करम फरमाने वाला। तो मेरे मोहतरम ये तब होगा जब हम अपनी जिंदगी को बदलेंगे, अपने गुनाहों से अपनी जिंदगी को परहेज करके अल्लाह वहदहू ला शरीक की बारगाह में अपने सर को झुका देंगे। खुदा की कसम, अगर हमारा सर खुदा की बारगाह में झुक जाएगा तो परवरदिगार का वादा है कि जिस बंदे का सर मेरी बारगाह में झुकता है फिर वो सर दर दर की ठोकरें नहीं खाता। इसलिए मेरे मोहतरम आपसे मेरी गुजारिश है कि अपनी जिंदगी को बदलिए, अपने रब की बारगाह में रो रो कर अपने गुनाहों से तौबा कीजिए। यकीनन वो परवरदिगार हम सब पर करम फरमाएगा। और आज ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे गुनाहों की नौसत भी है। इसलिए मेरे मोहतरम हम अपने गुनाहों से परहेज करें। तो मैं अर्ज जो कर रहा था वो ये कि आप हजरात वहां से तशरीफ लाए हैं तो अब अपने आप को बदलना है, अपनी जिंदगी को बदलना है। अगर इससे पहले आपकी नमाजों की पाबंदी नहीं हो रही थी, अब नमाजों की पाबंदी होनी है। इससे पहले आप अपनी जिंदगी को गुनाहों में गुजार रहे थे तो आपको अपने आप को गुनाहों से बचाना है। इस तरह से आपको अपनी जिंदगी गुजारनी है। और मेरे मोहतरम ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूँ, उलमा किराम किताब में लिखते हैं कि वहाँ की हाजिरी के बाद हाजिरी की कबूलियत की अलामत ये है कि अगर वहां से आने के बाद बंदे ने अपनी जिंदगी को बदल दिया, यानी पहले गुनाह कर रहा था अब गुनाह से परहेज कर रहा है, पहले नमाजें छोड़ता था अब नमाजें पढ़ता है, पहले अपने आप को गुनाह में मुलव्विस रखता था अब उससे दूर नजर आ रहा है। तो ये चीजें बता रही है कि उनका ये सफर खुदा की बारगाह में कबूल हो गया है। और अपने आप को अगर उन्होंने बदलने की कोई कोशिश नहीं की, पहले जिस तरह से था अब भी उसी तरह से है, तो मेरे मोहतरम फिर समझिए कि हमारी हाजिरी, हमारा सफर खुदा की बारगाह में कबूल नहीं हो रहा है। कबूलियत की अलामत यह है कि अपनी जिंदगी को पहले से बदल दिया जाए। हजरात गिरामी, फिर कभी वक्त आप हजरात वक्त मिलेगा तो आपसे बातचीत होगी, इसलिए कि वक्त बहुत कम है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला पाक हम सबों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आप सब भी अपनी जिंदगी को बदलिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, मस्जिदों में आप आने का जो है आपने आने की जहमत फरमाइए। इसलिए मेरे मोहतरम आज हालात आप देख रहे हैं, अगर मस्जिदों को हम आबाद नहीं करते हैं तो मस्जिदें हमारी हाथ से जाती हुई नजर आती है। यकीनन हम मस्जिदों को आबाद करेंगे तो किसी के अंदर ये मजाल नहीं होगा कि हमारी मस्जिदों में वो उंगलियां उठाएं। मेरे मोहतरम, इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप नमाजों की पाबंदी कीजिए। आज फजर की नमाज में देखिए जितने भी मसाजिद के इमाम हैं, अक्सर इमाम यहाँ बैठे होंगे, सभी से आप मुताला करें, सभी से पूछें कि फजर की नमाज में कितने मुक्तदी आपकी मस्जिद में आते हैं। हजरात गिरामी, ये हमारी गुनाहों की नौसत नहीं तो और क्या है। यकीनन अगर हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करेंगे, यकीनन परवरदिगार हम पर करम फरमाएगा। अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला पाक हम सबों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।